نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی ملا، ہر ایک کے مقدر میں دار و رسن کہاں، دار و رسن کہاں۔ کریم اللہ جل والا جسے چاہے اپنا فضل عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات میں سے ایک یہ بھی کمال ہے کہ ان کو فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کے کندھے مبارک کے اوپر سوار ہو کے بت توڑنے کی سعادت نصیب ہے۔ نبی علیہ السلام کے کندھوں کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ سوار ہوئے۔ کچھ لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہے، اس لیے میں سنانے لگا ہوں یہ واقعہ تاکہ وہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ فتح مکہ کا موقع تھا، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں چھڑی ہے۔ شیخ محقق نے مدارج النبوت میں اس کو نقل فرمایا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو نبی علیہ السلام کی ایک رات میں 100 مرتبہ زیارت نصیب ہے۔ تو معمولی بات نہیں ہے، جاگتے ہوئے، خواب میں بھی نہیں، جاگتے ہوئے نبی علیہ السلام کی 100 مرتبہ زیارت نصیب ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت پر یہ کتاب لکھی ہے، مدارج النبوت، بہت جامع کتاب ہے۔ اس میں نقل فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، آپ طواف بھی کر رہے تھے کعبہ کا، اور یوں فرماتے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل ہے ہی جانے والا، باطل ہے ہی جانے والا۔ یہ پڑھتے اور اس طرح چھڑی لگاتے، بت کو چھڑی لگاتے دائیں بائیں، کعبے کے دائیں بائیں۔ 360 بت انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے نا، بڑے مضبوط جما کے، ہلایا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام یہ ایت کریمہ پڑھتے اور چھڑی اس کو لگاتے، یوں کرتے، وہ بت منہ کے بل جا کے گرتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمارا تو ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا غلام بھی اگر کوئی یوں اشارہ کر دے تو بت اس کے اشارے سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، بت کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جمعہ کے اوپر آپ نے ذکر سنا، جب آئے تھے نا اس ہندوستان کی سرزمین پر، جوگ در جوگ ان ہندوؤں نے، سکھوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ خدا داد روحانیت اور صلاحیت سے آپ نے ان کو جب کلمہ پڑھایا تو حاکم وقت نے اپنے دربار میں بلا لیا، بابا تو نے یہ کیا عجیب انوکھا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، ہمارے مذہب کو خراب کرتا جا رہا ہے۔ فرمایا میں نے تو ان کو نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو، یوں اشارہ کرتے، فرماتے بتا میں نے تمہیں کہا ہے کلمہ پڑھ، وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ دیوار کی طرف اشارہ کیا کہ پوچھے سے میں نے ان کو کہا ہے کلمہ پڑھو، وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جدھر خواجہ صاحب اشارہ کرتے ہیں ہر طرف سے کلمے کی آواز آتی ہے۔
आ गए जब मौज में कतरे से दरिया कर दिया, पड़ गई जिस पे नजर बंदे से मौला कर दिया। ये तो ख्वाजा अजमेरी की शान है, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का क्या कहना। छड़ी लगाते हैं और आयत करीमा पढ़ते हैं, यूं बुत मुंह के बल जाके गिरता है। अब ये राज भी मैं आपको बताता जाऊं, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने छड़ी क्यों लगाई, हाथ क्यों न लगाया, ये भी शेख मुहक्किक ने राज खोला है। वो फरमाते हैं इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने उन बुतों को हाथ न लगाया क्योंकि अल्लाह फरमाता इन्नकुम मा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। ऐ काफरो, जिन बुतों की तुम पूजा करते हो, तुम भी और ये तुम्हारे बुत भी जहन्नम का ईंधन बनेंगे। जहन्नम का क्या बनेंगे? हाँ, ईंधन बनेंगे। तुमसे आग जलेगी, यानी तुम्हारे खुदाओं से और तुमसे ये आग जिनकी तुम पूजा करते हो, तुम्हें जलील और रुसवा यूं अल्लाह करेगा। वो फरमाते हैं अगर नबी अलैहिस्सलाम उनको हाथ मुबारक लगा देते तो फिर जहन्नम की आग उनको जला न सकती। ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हाथों का कमाल है। अगर उनको हाथ लग जाते तो फिर जहन्नम की आग उनको ना छू सकती, जला न सकती। लेकिन चूंकि अल्लाह का वादा था बुतों को जहन्नम में ईंधन बनाना है और इनके पूजा करने वालों को, इसलिए हुजूर इस्लाम ने छड़ी तो लगाई लेकिन हाथ। आगे वो वाक़या नकल करते हैं, दोपहर का वक्त है, हज़रत सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। गर्मी का मौसम है, पसीना आया हुआ है। अर्ज़ करती हैं अब्बा जी, गर्मी में औरतों के लिए रोटी पकाना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए अगर आप अपने दस्ते मुबारक से रोटी लगा दें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, इसलिए कि फिर ये सुन्नत बन जाएगा। सुभान अल्लाह। तो सुन्नत पर अमल करना फिर मुश्किल हमें नहीं लगेगा। दिलो जान से हर कोई सुन्नत से प्यार करता है। सहाबा तो फिदाई थे ना नबी अलैहिस्सलाम के फेल मुबारक के। तो आप अगर इसको सुन्नत बना देंगे तो परेशानी नहीं बनेगी। नबी अलैहिस्सलाम ने दिलजोई के लिए चंद रोटियां लगा दी। अब रोटियां जब निकाली गई सारी पक्की हैं, लेकिन जिनको दस्ते मुस्तफ़ा लगा था वो कच्ची की कच्ची। अब्बा जी आपकी तो रोटियां भी कच्ची हैं। फरमाया बेटा मैंने तुम्हारी दिलजोई के लिए ये लगा दी हैं, इसलिए कि इनको दस्ते मोहम्मद लग चुका है। जिनको दस्ते मोहम्मद लग जाए उनको तो जहन्नम की आग नहीं जलाती, ये दुनिया की आग कैसे तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने छड़ी मुबारक लगाई, उन सारे बुतों को गिरा दिया। एक बुत बड़ा हुबल, वो काबे के ऊपर उन्होंने नस्ब किया हुआ था हुबल, जिसके बारे में अबू सुफियान ने उहद के मौके पे कहा था आला हुबल, हमारा हुबल जो है वो बुलंद हो गया, हमारा हुबल, ए हुबल तो बुलंद है, इज्जत वाला, शान वाला है। आज उस हुबल की जिल्लत रुसवाई हो रही है। अबू सुफियान भी वहाँ पर मौजूद थे। लंबी बात हो जाएगी, अबू सुफियान के साथ फिर बात भी हुई थी। अबू सुफियान ने कहा छोड़ दो इस बात को, वो पीछे जो हो चुका, तफसील में नहीं जाना चाहता। अब जब उस बुत की बात आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी यूं छड़ी लगा के इशारा करके गिरा सकते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने किसी को कोई शान और फजीलत अता फरमाना थी। अलीउल मुर्तदा को गैबी जहान की सैर करवाना थी, गैबी जहान दिखाने थे, इसलिए नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने असबाब को इख्तियार फरमाया अली इसको गिराना है। या रसूलल्लाह मेरे कंधे पर बैठे, मेरे कंधे पर आप बैठ जाएं, आप, मैं खड़ा हो जाऊंगा तो आप बुलंद हो जाएंगे, आप गिरा दें। अलीउल मुर्तदा बैठे, सरकार ऊपर पाँव मुबारक रखे, फरमाया उठो, लेकिन हजरत अलीउल मुर्तदा से उठा, बड़े ताकतवर थे, जिस्मानी लिहाज से हजरत अलीउल मुर्तदा ताकतवर थे, उठा ना गया। फरमाया बैठ जाओ, थोड़े से उठे थे लेकिन पूरा ना उठ सके, फरमाया बैठ जाओ। फरमाया अली तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकते, तुम बारे नबूवत, सिद्दीक की अपनी शान है, अली की अपनी शान है। उनके कंधों पे सवार होकर सिद्दीक को शान देते हैं और अली को अपने कंधों पे सवार करके अली को शान अता करते हैं। हम ना अली का इनकार करते हैं ना सिद्दीक का इनकार करते हैं। यहाँ से अबू बकर सिद्दीक की ताकत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिन्होंने मुस्तफ़ा को अपने कंधों पे उठा के वो गार की चोटी पर,
حضرت علی المرتضیٰ جسمانی لحاظ سے طاقتور تھے ابو بکر صدیق سے، وہ دبلے پتلے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نا بالکل دبلے پتلے انسان تھے، حضرت علی المرتضیٰ ذرا جسامت میں قدرے ان سے زیادہ تھے۔ آپ کا جو پیٹ مبارک ہے نا وہ قدرے تھوڑا سا آگے تھا۔ یہ فطرتی طبیعت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ آگے سے ایک آدمی آ رہا تھا، اس نے دیکھا نا آپ کے پیٹ کی طرف، تو پیٹ کو دیکھ کے ہنسا، یعنی یہ کہ مذاق کے طور پر کہ آپ کھاتے زیادہ ہیں۔ فرمایا یہ مذاق نہ کرنا، اس لیے کہ پیٹ میں کھانا ہے، اوپر سارا علم ہی علم ہے۔ یہ اوپر علم ہے، پیٹ میں کیا ہے؟ ہاں، اگر ہم کھاتے ہیں تو پھر اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ نعمتیں استعمال کرنے کے لیے ہیں، لیکن نعمتوں کو ہم حرام نہیں کرتے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھے، نبی علیہ السلام اترے، فرمایا علی اب تم آؤ، تم کندھے پہ سوار ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے انکار کیا۔ ظاہر بات ہے کہ ان کی محبت گوارا نہیں کرتی کہ میں مصطفیٰ کے کندھوں پر پاؤں رکھوں، لیکن حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حکم فرمایا۔ کچھ حضرات یہاں پر آ کر اس بات کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو نبوت کی توہین ہے کہ نبی علیہ السلام کے کندھوں کے اوپر حضرت علی نے پاؤں رکھے۔ لیکن بات کو سمجھ لینا چاہیے، ایک ہوتا ہے ادب اور ایک ہوتا ہے حکم۔ ایک ہے ادب اور ایک ہے حکم، اور عربی کا قانون یہ ہے الامر فوق الادب، جو حکم ہوتا ہے وہ ادب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اس وقت ادب کو چھوڑ دیتے ہیں، حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس لیے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک آ گیا تھا، اس لیے حضرت علی المرتضیٰ نے الامر فوق الادب کے تحت، بیٹا کہتا ہے اپنے باپ سے جی بڑی محبت ہے آپ سے، بہت محبت ہے، میں تو جدا ہونا گوارا ہی نہیں کرتا، باہر جاتا ہوں میرا دل ہی نہیں لگتا، اس لیے آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن باپ کو لگی ہے پیاس، کہتا ہے بیٹا پانی تو پلاؤ، کہتا نہیں بڑی محبت ہے، میں تو آپ سے جدا نہیں ہو سکتا، پانی لینے کے لیے جاؤں گا تو جدا ہو جاؤں گا، تو کیا یہ محبت تو نہیں ہوگی؟ جب میرے حکم کی تعمیل نہیں کرتا تو کیا تیری مجھ سے محبت ہے؟ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے یہاں پر حکم فرما دیا تھا، اے علی تو آ میرے کندھوں پہ سوار ہو۔ الامر فوق الادب کے حکم کے تحت آپ نے پھر کندھوں کے اوپر پاؤں رکھے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرش و فرش کی سیر کروا دی۔ اور آئے حضور اٹھے، اس بت کے تک پہنچ گئے، فرمایا علی کہاں پہنچے ہو؟ یا نبی اللہ یہ تو سارے غیب کے پردے ہی اٹھ گئے میرے سامنے، میرا سر عرش معلیٰ سے ٹکرا رہا اور ہر طرف سے میں ہر چیز کو قریب قریب دیکھتا ہوں، میں جسے چاہوں میں محسوس کر رہا ہوں، اگر میں ہاتھ سے اس کو پکڑنا چاہوں تو کائنات میں جس کو چاہوں میں پکڑ سکتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ حضرت علی المرتضیٰ کو مقام عطا فرمایا۔ پھر بت توڑے حضرت علی المرتضیٰ، وہ جو حبل تھا اس کو توڑا حضرت علی المرتضیٰ نے، توڑنے کے بعد فوراً حضرت علی المرتضیٰ نے چھلانگ لگا دی، حکم تھا اس کے اوپر عمل ہو گیا، آپ نے پاؤں رکھ دیے اور توڑ دیا بت کو، وہ تو تعمیل ہو گئی، جب کام ہو گیا تو فوراً آپ نے اوپر سے چھلانگ لگا دی نیچے، جب چھلانگ لگائی نیچے تو مسکرا رہے تھے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں مصطفیٰ نے پوچھا یا علی مسکراتے کیوں؟ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ اتنی بلندی سے عرش معلیٰ کے ساتھ میرا سر ٹکرا رہا تھا، وہاں سے میں نے چھلانگ لگائی، اتنی بلندی سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تمہیں سوار کرنے والے مصطفیٰ ہیں، اتارنے والے جبریل ہیں، تمہیں کیا کچھ ہوگا؟ تو یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ اللہ رب العزت ہمیں حقائق کی صحیح سمجھ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ
پروردگار عالم ہم سب دی حاضر مشرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، دنیا آخرت دی ہر دین عزت عطا فرما، عقائد اعمال دی اصلاح عطا فرما، اس مسجد نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ.